بالکل جذباتی نہیں بلکہ ایک جذبات کے مطابق قاری صاحب آپ کی پھٹ گئی. اویس بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں، اویس بھائی یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ اس پتنگ میں یہ جو ہے نا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا آپ کی پھٹ گئی. اویس بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں، اویس بھائی یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ اس پتنگ میں یہ جو ہے نا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کی پھٹ گئی. اویس بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں، اویس بھائی یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ اس پتنگ میں یہ جو ہے نا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی. دراصل یہ ویڈیو وہ ویڈیو تھی جس کے اندر جی ٹی وی کے اوپر اویس ربانی صاحب نے ایک شعبدہ بازی کروائی پہلے کہ پتنگیں ساروں کے ہاتھوں میں دیں، یعنی شیعہ سنی اہل حدیث بریلوی دیوبندی ان سب کے ہاتھوں میں دیں، اور ان سب کو کہا کہ ان پتنگوں کو آپ نے پھاڑنا ہے. جب سب نے پتنگیں پھاڑ لی اپنی اپنی اور اس پہ اپنا اپنا موقف بھی پیش کر دیا، تو اس کے بعد جس وقت قاری خلیل الرحمان صاحب جو کہ اہل حدیث کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے جب پتنگ پھاڑ دی تو اس کے اوپر آپ نے سنا کہ انہوں نے کیسے نیگیٹو ریمارکس دیے. اور یہ بات ہر وہ بندہ جانتا ہے جو کہ اس طرح کے نیگیٹو ریمارکس جو ہے وہ پاکستان کے اندر گالیوں بھری جگہوں کے اوپر ملاحظہ کر سکتا ہے یا اس نے کیے ہوئے ہیں. اور آپ سوچئے کہ اس کلپ کو انہوں نے یعنی جی ٹی وی والوں نے اویس ربانی صاحب نے خود ہی پبلش کروایا لائیو سٹریم کے اندر سے کاٹ کے. یعنی اگر وہ چاہتے تو اس پارٹ کو حذف بھی کر سکتے تھے، کاٹ بھی سکتے تھے، لیکن اصل میں یہ اس کا مقصد وہی لگ رہا تھا جو عامر لیاقت حسین صاحب نے کیا تھا اپنے زمانے کے اندر، کہ انہوں نے بھی اسی طریقے سے اہل حدیث کو نشانہ بناتے تھے. سارے دیوبندی بریلوی جو یا شیعہ ان کو ایک طرف بٹھا کے تو قاری خلیل الرحمان صاحب کی جگ ہسائی کروایا کرتے تھے. اور ایون یہاں تک ایک نشست کے اندر ان کو بریلویوں کی طرف سے حرامی تک قرار دلوا دیا تھا. وہ ویڈیو بھی آپ اگر کہیں گے تو آپ یوٹیوب سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، نہیں تو ہمیں بتائیے گا، ہم آپ کو تلاش کر دیں گے. تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے جان بوجھ کے اہل حدیث کو یا پھر اہل حدیث کے عالم کو ٹارگٹ کیا گیا. لیکن یہ قاری خلیل الرحمان صاحب کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ یہ کیوں ایسے پروگرام میں جاتے ہیں چند ٹکوں کے لیے یا چند ریٹنگ کے لیے کہ وہاں پہ ان کو گالیوں سے ان کا استقبال ہوتا ہے، ان کا مذاق بنایا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے گا اسی ویڈیو کے اندر، اس کو ذرا غور سے بھی دیکھیے گا، اور جی ٹی وی کے بے شک چینل پہ جا کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے علماء بھی اس کے اوپر کیسے ہنس رہے ہیں، جیسے سب کو پتہ چلا ہے کہ یہ یہاں پہ کس طریقے سے گالیوں کا بازار اویس ربانی نے گرم کروایا ہے. تو اب دیکھتے ہیں اہل حدیث اس بائیکاٹ کی طرف جاتے ہیں، یعنی اس پروگرام کے بائیکاٹ کی طرف جاتے ہیں، یا پھر ایسی گالیاں کھا کے ذلیل ہونا ہی اہل حدیث کا مقدر ہے. اور اہل حدیث نے چند ٹکوں کے لیے یا پھر یہ جو قاری خلیل الرحمان ہے انہوں نے چند ٹکوں کے لیے اس پروگرام کا بائیکاٹ نہیں کرنا. ہماری یہ پریڈکشن ہے، اللہ کرے یہ غلط ثابت ہو، لیکن جو ہے معاملہ وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ کبھی بھی اس شو کو چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہوں گے، چاہے ان کو مزید وہاں پہ گالیاں بھی پڑیں، چاہے وہاں پہ مزید ان کا برا حال کیا جائے اسی حوالے سے.